شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ہیں جناب وجاہت ایس خان صاحب. وجاہت صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں، میں اور وجاہت صاحب جو ہے وہ ایک زمانے میں نہیں بلکہ دو زمانے میں، میں بتا رہا ہوں دو زمانے کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ دو مختلف زمانوں میں ہم دو مختلف چینلوں میں کولیگز رہ چکے ہیں. تو وجاہت صاحب جو ہیں اس کے بعد پاکستان چھوڑ گئے تھے. بعد میرے خیال میں باجوہ صاحب کے دور کے اندر ہی شاید پاکستان چھوڑ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ غالباً امریکہ کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں سے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ رن کرتے ہیں. وجاہت صاحب جو ہیں ان کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ جو مرضی نقطہ نظر رکھیں. تو انکلینیشن جو ہے وہ اس طرف ہے ان کی. ایک زمانے میں ان کو فوج کے بڑا قریبی سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس پی آر، آئی ایس آئی، جی ایچ کیو، ان کے لیے دروازے بڑے آرام سے کھل جاتے تھے. میں خود اس بات کا شاہد ہوں، اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، زبان زد عام یہ بات ہے. اسلام آباد کی جرنلسٹک سرکلز کے اندر زبان زد عام بات ہے. اینڈ میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا. یہ ہر صحافی کا، اینکر پرسن کا رائٹ ہے کہ اگر اس کا ایک چینل آف کمیونیکیشن کھل رہا ہے، اس کا ایکسیس کھل رہا ہے، وہ اس کو کیوں نہ انجوائے کرے. ٹھیک ہے، بالکل کرے. اچھا، میں ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، انہوں نے بیسکلی ایک ٹویٹ کی، اور ٹویٹ جو ہے وہ بیسکلی شزا فاطمہ جو خواجہ آصف صاحب کی غالباً بھتیجی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور سیالکوٹ کے اندر جو جلسہ ہوا تھا اس جلسے کی ویڈیو جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی. تو اس کے اوپر انہوں نے وجاہت صاحب نے لکھا، سیالکوٹ the city that's given us footballs and خواجہ آصف and that's about it should have been lost to India in 65. اب یہ جو ان کی ٹویٹ ہے کہ مطلب سیالکوٹ جیسا شہر جو ہے وہ 1965 میں، ان کا مطلب ہے کہ بھارت اگر لے ہی جاتا ہم سے تو زیادہ بہتر تھا، صرف اس وجہ سے کہ جی خواجہ آصف وہاں سے کیوں آیا، یا مطلب نون لیگ جو ہے وہ وہاں سے کیوں موجود ہے. تو اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی، انہوں نے کہا نونرز آر offended about this tweet, that's too bad. You know what I'm offended about? 10,000 people incarcerated for exercising their right to protest on May 9 and 7,000 people missing for demanding more autonomy in my home province of Balochistan. They're all better than this lot who are swarming this jalsa for biryanis. So yeah, I stand by my take. Sialkot can take a hike. ایک اور ٹویٹ، وہ اس لیے اب یہ ٹویٹوں پہ ٹویٹیں اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، اور ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے وجاہت صاحب کافی اوپر ٹرینڈ کر رہے ہیں. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی if the people who are offended by my take on Sialkot are willing to admit that this city and many others like it across the Punjab have for decades been a party to accepting the bloodthirsty elite captured by Pakistan's finest kleptocrats, the PMLN and the Fauj, then I will take back my tweet. Till then, Sialkot and other PMLN strongholds can burn for all I care. انہوں نے کہا جی سیالکوٹ اور نون لیگ کے اسٹرانگ ہولڈ جو ہیں بے شک ان کو آگ لگ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا، بات یہ ہے، یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بھی کل جو ہے نا کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ جی پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور کاش میرے باپ نے جو ہے مجھے پہلے ہی باہر بھیج دیا ہوتا، یا ہم باہر چلے گئے ہوتے تو زیادہ بہتر تھا. بھائی سوال یہ ہے، یہ جس فوج کو آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ ساری جو آپ باتیں کریں، وہ جب یہاں پہ پاکستان کے اندر تھے اور اس ادارے کے ساتھ ساتھ آپ گھومتے تھے، اور جا کے وہ ہر مورچے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایکسیس ملتا تھا، آپ نے کبھی اس وقت کسی جنرل کو کھڑے ہو کے، کسی بریگیڈیئر کو کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ پچھلے 76 سال سے یا اس وقت 72-73 سال سے پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تب تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں آتی تھی. جب آپ کو ایکریڈیٹ کر کے جو ہے وہ آپ کو ٹورز ملتے تھے، اور آپ کو مطلب اعلیٰ سے اعلیٰ ایئر بیسز اور ان تمام جگہوں کے ایکسیس دیے جاتے تھے، آپ نے تب تو کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی. آج آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی فرام مائی ہوم پروونس آف بلوچستان یہ 7,000 پیپل مسنگ، یہ جو 7,000 پیپل مسنگ ہے، کبھی اس وقت کھڑے ہو کے آپ نے کہنا تھا نا، جب اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں پہ موجود تھے آصف غفور صاحب، تو ان کو کھڑے ہونے کا کہنا کہ آصف غفور صاحب ادھر کھڑے ہو جائیں، میں نے آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کا پروگرام بلوچی جو مسنگ ہے میں نے ان کے بارے میں کرنا ہے. یا آپ نے اس وقت کہنا تھا کہ جی یہ جو پنجابیوں کا لیڈ کیپچر ہو گیا ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. کتنے پروگرامز کیے آپ نے اس وقت ان کے ساتھ؟